بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں طلباء کا مقبوضہ وادی میں بھارتی ظلم کے خلاف احتجاج۔ ایئرپورٹس کا نظام چلانے کے لیے طالبان کی یورپی یونین سے مدد۔ آسٹریلیا میں سوشل میڈیا کے لیے نئی قانون سازی کی تیاری۔ ترکی میں ہزاروں ڈاکٹرز مستعفی۔ 16ویں صدی کے مشہور فرانسیسی نجومی نوسٹر کی خوفناک پیشگوئیاں۔ امریکہ نے روس کے 27 سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا۔ قطر مذاکرات میں امریکہ کا طالبان حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ برطانیہ کی صف اول کی یونیورسٹی آکسفورڈ کے طلباء نے مقبوضہ وادی میں بھارتی ظلموں اور بربریت کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ برطانوی یونیورسٹی کے طلباء بھی مقبوضہ وادی میں بھارتی ظلم اور بربریت کے خلاف میدان میں نکل آئے۔ اس موقع پر انہوں نے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے 7 منٹ تک خاموشی اختیار کیے رکھی۔ یونیورسٹی کے طلباء نے احتجاج کے دوران عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ وادی میں انسانی بنیادی حقوق کی پامالی کا نوٹس لے۔ برطانوی طلباء کی جانب سے احتجاج ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب مقبوضہ وادی میں ایک ہفتے کے دوران 6 بے گناہ شہریوں کو نام نہاد مقابلے میں شہید کر دیا گیا ہے۔ کٹ پتلی انتظامیہ، پولیس اور قابض بھارتی آرمی کے ساتھ مل کر یہ تاثر دے رہی ہے کہ شہید ہونے والے تمام افراد حریت پسند تھے۔ عینی شاہدین کے مطابق ان تمام افراد کو دن کی روشنی میں شہید کیا گیا اور ان کی باڈیز گاڑی سے باہر پھینکی گئی۔ یاد رہے دوستو کہ مقبوضہ وادی میں بھارتی قابض آرمی نے تحریک آزادی کچلنے کے لیے گزشتہ ماہ 22 شہریوں کو شہید کیا تھا۔ طالبان نے افغانستان کے ایئرپورٹس کا نظام چلانے میں یورپی یونین سے مدد کی درخواست کی ہے۔ یورپی یونین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ طالبان حکام نے ملاقات میں ملک کے ایئرپورٹس چلانے میں مدد مانگی ہے۔ یورپی یونین اور طالبان کے اعلیٰ حکام کے درمیان ملاقات قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اتوار کو ہوئی تھی۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کا مطلب ان کی عبوری حکومت کو قطعاً تسلیم کرنا نہیں ہے، بلکہ یورپی یونین اور افغان عوام کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے گئے ہیں۔ یورپی یونین نے بیان میں مزید کہا ہے کہ طالبان نے گزشتہ 20 سالوں میں ان کے خلاف کام کرنے والے افغانوں کو عام معافی دینے کے وعدے پر عمل درآمد کی مکمل یقین دہانی کروائی ہے۔ یورپی یونین کے ساتھ مذاکرات میں طالبان نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ افغانوں اور غیر ملکیوں کو ان کی خواہش کے مطابق افغانستان سے نکلنے کی اجازت ہے۔ افغانستان میں امداد کی فراہمی کے لیے ایئرپورٹس کا فعال رہنا ضروری ہے۔ طالبان اور یورپی یونین نے افغانستان میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا بھی اظہار کیا۔ تاہم یورپی یونین نے انسانی امداد جاری رکھنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ یورپی یونین نے طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ جامعہ حکومت کے قیام، جمہوریت کے فروغ، لڑکیوں کے لیے تعلیم کی برابر فراہمی کو یقینی بنائیں۔ یورپی یونین نے طالبان سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ کسی بھی گروہ کو افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے سے روکیں گے جو دوسروں کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ اگر طالبان نے یورپی یونین کی شرائط تسلیم کی تو مزید مالی امداد فراہم کی جا سکتی ہے جس سے افغان عوام کو براہ راست فائدہ پہنچ سکے گا، جبکہ طالبان نے کہا ہے کہ وہ صرف اور صرف اسلامی اصولوں کے مطابق ہی انسانی حقوق کی پاسداری کریں گے، کسی کی ڈکٹیشن قبول نہیں کریں گے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم موریسن نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا کے بڑے اداروں کو توہین آمیز تبصرے کرنے والے صارفین کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے قانون سازی کریں گے۔ آسٹریلیا کی حکومت اپنی ویب سائٹس پر شائع ہونے والی حد تک آمیز مواد کے لیے ٹوئٹر اور فیس بک جیسے پلیٹ فارم کی ذمہ داری پر نظر ثانی کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر تبصرہ کرنے والے کی تفصیلات فراہم کرنا ہوں گی۔ آسٹریلیا کی اعلیٰ ترین عدالت کے اس فیصلے کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے
کہ آن لائن فورمز پر عوامی تبصروں کے لیے پبلشرز کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد CNN جیسی کچھ نیوز کمپنیوں نے آسٹریلوی باشندوں کو اپنی فیس بک پیجز تک رسائی روک دی ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ آن لائن دنیا کو بے لگام نہیں ہونا چاہیے، جہاں کچھ ہر دھرم لوگ اور بے جا تبصرہ کرنے والے دیگر لوگ گمنام طور پر گھوم رہے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ نیا قانون شکایات کا ایک طریقہ کار متعارف کروائے گا تاکہ اگر کسی کو خطرہ ہو کہ سوشل میڈیا پر ان کی بدنامی، غنڈہ گردی یا عزت پر حملہ کیا جا رہا ہے تو وہ پلیٹ فارم سے مواد ہٹانے کا مطالبہ کر سکیں گے۔ اس کے بعد اگر کسی صورت میں مواد واپس نہیں لیا جاتا تو عدالتی کارروائی کے ذریعے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو تبصرہ کرنے والے کی تفصیلات فراہم کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ ترک میڈیکل ایسوسی ایشن کی رپورٹ کے مطابق ملک میں محکمہ صحت کو ایک نئے بحران کا سامنا ہے۔ ترکی ادویات کی قلت کا بحران ابھی تھما نہیں تھا کہ محکمہ صحت کے زیر انتظام چلنے والے ہسپتالوں اور منسلک ہزاروں ڈاکٹرز مستعفی ہو گئے ہیں۔ رپورٹ میں چونکا دینے والے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 1.5 سال کے دوران سرکاری شعبے کے صحت کے اداروں میں تقریباً 8,000 ڈاکٹروں نے مراکز صحت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ استعفیٰ دینے والے ڈاکٹرز مختلف خصوصیات میں طبی خدمات فراہم کرتے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق جن ڈاکٹروں نے اپنا استعفیٰ جمع کروایا ان میں سے 10% ڈینٹسٹ تھے، جنہوں نے وزارت صحت سے منسلک طبی مراکز، کلینک اور ہسپتالوں میں کام کر رہے تھے، جس کے باعث کچھ مراکز، کلینکس اور ہسپتال دانتوں کے ماہرین سے خالی ہو گئے۔ پچھلے سال 2020 کے دوران 1,000 سے زیادہ ڈاکٹرز نے استعفیٰ دینے کے بعد پبلک سیکٹر میں اپنی خدمات انجام نہیں دیں، جس کی وجہ سے اس سال کچھ سرکاری کلینکس اور ہسپتالوں کو بند کرنا پڑا۔ یاد رہے دوستوں کہ ڈاکٹروں کے استعفوں کا سلسلہ صرف پبلک سیکٹر میں ہی نہیں، غیر سرکاری اداروں میں کام کرنے والے ڈاکٹرز بھی اپنی کم تنخواہوں کی وجہ سے ملازمت چھوڑ رہے ہیں۔ جن ڈاکٹروں نے سرکاری اور نجی اداروں سے اپنے استعفے جمع کروائے ہیں وہ ترکی سے باہر ملازمت کے مواقع حاصل کرنے یا نجی کلینک کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اکتوبر میں 3,000 سے زائد ڈاکٹرز بیرون ملک ملازمت کے لیے ترکی چھوڑ چکے ہیں۔ نیا سال آنے کو ہے۔ دنیا بھر میں موجود نجومی اگلے آنے والے سال کے لیے اپنی اپنی پیش گوئیاں کر رہے ہیں، تاہم 16ویں صدی کے مشہور فرانسیسی نجومی نوسٹر جس طرح گزرے برسوں سے متعلق خوفناک پیش گوئیاں کر چکے ہیں، اسی طرح ان کی کچھ دل دہلا دینے والی پیش گوئیاں اگلے سال 2022 سے متعلق بھی ہیں۔ نوسٹر نے 500 سال قبل اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ 2022 میں دنیا میں ایک بڑا دھماکہ ہوگا جس سے سمندر کی سطح زمین سے بڑھ جائے گی اور چھوٹے جزیرے ڈوب جائیں گے۔ ان کی پیش گوئی کے مطابق جو لوگ بچ جائیں گے وہ بیماری کا شکار ہو جائیں گے۔ پیش گوئی کے مطابق کئی ملکوں کے درمیان لڑائی کا آغاز ہو جائے گا جس سے ہزاروں انسان لقمہ اجل بنیں گے، جبکہ اسی دوران دنیا میں قدرتی آفت آئے گی جس سے 3 دن تک اندھیرا چھا جائے گا۔ تاہم 3 دن کے بعد آفت سے بچ جانے والی دنیا میں ٹیکنالوجی کا خاتمہ ہو جائے گا اور انسان پھر سے پتھر کے زمانے میں پہنچ جائے گا۔ اس کتاب میں سال 2022 کے حوالے سے یہ پیش گوئی بھی کی گئی ہے کہ بہت بڑا سیارہ زمین سے ٹکرائے گا جس کی وجہ سے سمندر میں سونامی آ جائے گا۔ اس سونامی کی وجہ سے سمندر کے قریب کے علاقے تباہ ہو جائیں گے۔ فرانس کے بارے میں نوسٹر نے پیش گوئی کی تھی کہ سال 2022 فرانس کے لیے بہت ہی بھاری ہوگا، جن میں فصلوں کا تباہ ہونا، سمندری طوفانوں جیسے واقعات رونما ہو سکتے ہیں، مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ فرانسیسی نجومی نے 500 سال قبل اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ سال 2022 میں عوام کو شدید مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ انہوں نے عالمی معیشت میں بڑی تبدیلیوں کو قرار دیا تھا، جبکہ اسی معاشی تبدیلیوں کی وجہ سے غریب افراد کو فاقہ کشی کرنا پڑے گی۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ کچھ افراد کا ماننا ہے کہ نجومی نوسٹر پاگل تھا یا کسی ذہنی بیماری کا شکار تھا، تاہم ایک طرف کچھ افراد کا کہنا ہے کہ اس کی پیش گوئیاں صحیح ثابت ہوتی ہیں، جیسا کہ اس نے بادشاہ ہنری دوم کی ایک حادثے میں ہلاک ہونے کی پیش گوئی کی تھی۔
1666 میں لندن میں خوفناک آگ جرمنی میں ہٹلر کا اقتدار سنبھالنے جیسی بڑی پیشگوئیاں صحیح ثابت ہوئی تھیں۔ امریکہ نے روس کے 27 سفارتکاروں کو ویزوں میں توسیع سے انکار کرتے ہوئے 30 جنوری تک ملک چھوڑنے کی ہدایت کی ہے۔ 27 روسی سفارتکاروں اور ان کے اہل خانہ کو امریکہ سے واپس روس جانے کا کہہ دیا گیا ہے، جس کے بعد یہ سفارت اہل خانہ سمیت 30 جنوری سے پہلے چلے جائیں گے۔ روس کا کہنا ہے کہ ہمارے سفارتکاروں کو نکالا جا رہا ہے، جس سے ہمیں عملے کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ امریکہ میں 29 اکتوبر تک تقریباً 200 روسی سفارتکار اپنے فرائض انجام دے رہے تھے، جن میں اقوام متحدہ میں روسی مشن کا عملہ بھی شامل تھا۔ دوسری جانب امریکی حکومت نے بھی گزشتہ ماہ کہا تھا کہ روس میں 2017 سے اب تک امریکی مشن 1200 سے گھٹ کر 120 تک رہ گیا ہے، جس کی بنیادی وجہ بلا جواز بے دخلی اور پابندیاں ہیں۔ اسی طرح روس نے بھی کہا تھا کہ 2016 سے تاحال 125 سے زائد روسی سفارتکاروں کو خاندانوں سمیت امریکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ قطر میں جاری مذاکرات کے دوران امریکہ نے افغانستان میں طالبان حکومت کو فی الحال تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ مذاکرات میں افغانستان کے منجمد اثاثوں کی بحالی اور افغانستان میں طالبان حکومت کو تسلیم کرنے سمیت دیگر امور پر بات کی جا رہی ہے۔ افغانستان میں خوراک، ادویات اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قلت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے افغان طالبان کی اولین ترجیح ملک کے منجمد اثاثہ جات کی بحالی ہے۔ اثاثہ جات کی بحالی نہ ہونے کی صورت میں افغانستان میں انسانی المیہ کا خدشہ ہے۔ اثاثہ جات کی بحالی نہ ہونے کی صورت میں آئندہ برس افغانستان میں خانہ جنگی کا آغاز کا خطرہ ہے۔ امریکہ افغان طالبان حکومت کو تسلیم کرنے سے پہلے افغانستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکنے، خواتین کے حقوق کی بحالی اور کثیر الجہتی حکومت بنانے کی ضمانت چاہتا ہے۔ اس لیے امریکہ نے فی الوقت افغان طالبان حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ طے پایا تھا، جس کے تحت امریکہ افغانستان سے اپنے فوجی انخلا پر رضامند ہوا تھا۔ بدلے میں یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ افغانستان میں ایک قومی حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جس میں تمام فریقین اور نسلی گروہوں کی نمائندگی ہوگی، لیکن امریکہ کے مطابق افغانستان میں اب تک ایسا نہیں ہو سکا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔